اور آج میں اس کتاب کا دوسرا اصول، جس کا ہیڈنگ ناممکن حالات میں ممکنات تلاش کرے۔ یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ مختصر سی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ وہ یہ کہ کسی بھی تعلق میں اس چیز کی علامات تلاش کرنا ممکن ہے جن سے پتہ چلے کہ تعلق پلے پھولے گا یا پھر ناکام ہو جائے گا۔ مضبوط ترین اور بہترین تعلقات بھی خطرناک مسائل سے دوچار ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی نہایت گہرے تعلقات بھی ناکارہ ہوتے ہوئے لگتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ آپ کسی علامت پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ کسی تعلق کی کمزوریوں پر مسلسل غور اسے کمزور کر دے گا، کسی تعلق کے طاقتور پہلو پر غور اسے مضبوط بنائے گا۔ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے یہاں سے۔ یہ ایک یہودی اور مسلمان کے درمیان کا واقعہ ہے۔ یعنی مذہبی اختلافات کو ہوا دینا اور سیاسی آراء کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا شاید محبت اور لگاؤ کی متعلق مثال ہے۔ پام یہودی جبکہ عادل مسلمان ہے، اور ان کو خوشگوار ازدواجی زندگی گزارتے ہوئے 10 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ عادل نے اپنی دنیا کو بنائے رکھنے کے لیے درکار کوشش کی وضاحت کی۔ جب میں اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہوں تو ہم مسلمان، جبکہ اپنی بیوی کے گھر والوں کی موجودگی میں ہم یہودی کہتا ہوں۔ کبھی کبھی میں ٹھہر جاتا ہوں اور سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہوں، ہم لوگ یا وہ لوگ۔ پام نے بھری سیاسی معاملات ہمیشہ کے لیے جاری رہ سکتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ اپنی زندگیوں کو مد نظر رکھتی ہوں۔ جب ان کی ملاقات ہوئی تو عادل پام کو ڈیٹ پر بلانے کا مشتاق تھا، لیکن اسے پریشانی تھی کہ کہیں وہ کسی مسلمان کے ساتھ معاشقے سے بچنا نہ چاہے۔ مجھے وہ ٹینشن اب بھی یاد ہے۔ میں سوچتا رہا کہ کیا آغاز میں ہی اسے اپنے مسلمان ہونے کا بتا دینا چاہیے یا نہیں۔ پام نے بتایا، میں غافل نہیں تھی اور اختلافات سے اچھی طرح آگاہ بھی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ میں نبھا لوں گی۔ اگرچہ دونوں کے والدین نے ساتھ دیا، لیکن معاشرہ ان کا حامی نہیں تھا۔ لوگ اس قدر شدید ہیں، ہر جگہ پر آپ کو یہودی عرب یہودی ملتے ہیں، محض کچھ ہونا کافی نہیں۔ پام نے کہا، بہت سے پیش و پیش تنقید اور خواری ہوئی، اتنی زیادہ کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ محبت میں پرعزم عادل اور پام نے یہودی اور مسلم ثقافتوں کے درمیان خلیج پر پل بنانے کی راہ منتخب کی، اور اس دوران ان کے وطن میں پرامن بقا باہمی کے لیے صدائیں بلند ہونے لگیں۔ ان کے ڈرائنگ روم میں قرآن مجید کے ساتھ ایک مینورہ بھی رکھا ہے۔ کنبہ مسلم تہواریوں کے ساتھ ساتھ یہودی تہوار بھی مناتا ہے۔ پامیلا نے بتایا، یہ کارآمد ہے۔ کوئی پرعزم جوڑا قائم رہ سکتا ہے۔ اگر ہم نے صرف مشکلات پر غور کیا ہوتا تو کچھ بھی نہ کر پاتے، لیکن ہم نے ان مشکلات سے بالاتر دیکھا، اور اب ہمارے پاس زندگی کی ہر چیز موجود ہے۔ اگر آپ دو دنیاؤں کو ساتھ ساتھ چلانے کی خاطر اپنے تعلق کو کوئی بنیاد فراہم کر سکیں تو یہ سمجھوتہ ہے، اور سمجھوتہ ایک جادوئی لفظ ہے۔ عادل نے رائے دی۔ یہ تھی ایک جوڑے کی کہانی جسے میں نے آپ سب کے سامنے پیش کیا، اور ایک ریسرچ کی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ تصادم میں مبتلا جوڑوں پر کیے گئے ایک تجربے میں نصف سے یعنی 50% سے کہا گیا کہ وہ اپنے تعلق کے بہترین پہلو بیان کرے، جبکہ بقیہ یعنی نصف 50% کو بدترین پہلو پر بات کرنا تھی۔ اول جوڑوں میں سٹریس لیول 15% کم ہو، جبکہ باقی دیگر یعنی جو 50% رہ گئے تھے ان میں 48% سے زیادہ
ہو گیا، یعنی جو باقی کے جوڑے تھے ان میں 48% اسٹریس لیول زیادہ ہو گیا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ جو دوسرا واقعہ میں نے پڑھا ہے یہ پسند آیا ہوگا، اور اس سے آپ کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کریں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔